حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے فوراً بعد منافقین نے بہت باریک چال چلی، مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے۔ بظاہر لبادے ان کے مسلمانوں والے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کر دیا، لو جی کہانی ختم ہو گئی، ساری رونقیں حضور کے دم سے تھیں، نمازیں تھیں، روزے تھے، لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، حج کا اجتماع تھا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب کون مال خرچ کرے گا؟ کس نے جان راہ خدا میں قربان کرنی ہے؟ کوئی سحر کے وقت اٹھ کے کیوں مسجد میں آئے گا؟ بظاہر لگتا تھا کہ یہ بڑی ہمدردی اور دلجوئی سے حقیقت حال کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ظاہر تھا۔ جو نئے قبائل اسلام لائے تھے، یہ خبر جب ادھر پہنچی تو انہوں نے ارتداد کا رستہ اختیار کر دیا۔ بہت سارے قبیلے، آپ پڑھیں تاریخ، مرتد ہو گئے، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مسلمہ کذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کھڑا کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر کا دل زخمی ہے، کلیجہ زخمی ہے، لیکن اب اس صورتحال کا جب آپ نے مشاہدہ کیا تو آپ آگے بڑھے اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو اشارہ کیا۔ لوگوں نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ادھر لپک کے آ گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا، لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، تم اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو کہا کہ اگر تو تم رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو حضور وصال کر گئے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ آج بھی حی ہے، لا یموت ہے، اسے موت ہے ہی نہیں۔ پھر کہا، جس دین کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنی ساری زندگی لگا دی، کیا حضور کے وصال کر جانے کے بعد تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ تو لوگوں نے کہا، کیوں چھوڑیں گے؟ تو کہا، پھر اٹھو اور دین کا جھنڈا لے کے پوری دنیا پہ چھا جاؤ۔ تو آپ نے لوگوں کو سنبھالا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اس امت کو بکھرنے سے بچایا ہے، شیرازہ متحد رکھا ہے، تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور یہ سارے اشارے دے کر گئے تھے۔ ایک خاتون آئی، کوئی کام تھا اس کو، اس نے کہا، تو حضور نے فرمایا پھر آنا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں پھر آؤں تو آپ نہ ہوں، اس کی مراد یہ تھی کہ آپ وصال کر گئے ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں نہ ہوا ابو بکر تو ہوں گے، میں نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا۔ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتا اور امامت کوئی اور کروائے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور پھر مصلی پہ جا کے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے۔ 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر حضرت ابو بکر نے پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ میرا خلیل ہے، جنہیں سیدہ کہول اہل الجنہ کہا گیا، جنت کے بوڑھوں کے سردار بنائے گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا، جن کی صحابیت کو میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، سانپ ایڑی پہ ڈنگ کے ڈنگ لگا رہا ہے اور آپ اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دیتے۔
آنکھوں کا حلقہ توڑ کے آنسو حضور کے رخسار پہ گرتے ہیں، اور آقا کریم بیدار ہوتے ہیں، اور بیدار ہو کے پوچھتے ہیں مالا کا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ ادب کے اس کرینے کو جناب سیدنا صدیق اکبر نہیں بھولتے، کہتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، لو دیکھ تو حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان جائے، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، میرا قبیلہ میرا خاندان آپ کے قدموں پہ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو محبت کا یہ اسلوب اور الفت کا یہ طریق آپ کو یہاں ملے گا کہ انداز الفت نہیں چھوڑتے۔ تو سانپ کا کام تو ڈسنا ہے، چاہے وہ غار میں ڈسے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈنگ لگائے، وہ تو ڈستا رہے گا، لیکن ابو بکر حضور کی محبت کے ترانے پڑھتا رہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کی سب سے بڑی آرزو جب پوچھی گئی تو وہ یہی تھی کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ حضور کا ہو، نہ چہرہ ہٹے نہ آنکھیں تھکیں، دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں۔ اس واقعہ کی حکایت قرآن نے بیان کی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، صحابی کا ٹائٹل قرآن نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نام کیا ہے، اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ جو حضرت صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان، ان کا اسلام اور ان کی صحابیت قرآن کی قطعی نص سے ثابت ہے، اور ان لفظوں کے ساتھ ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر کہا وَالثَّانِي اثْنَيْنِ اذْ هُمَا فِي الْغَارِ، دو میں سے دوسرا، اللہ اکبر، اللہ نے دو میں سے دوسرا کہا ہے، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر، جو ثانیہ اثنین ہیں غار میں۔ اللہ اکبر، یار کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن جناب ابو بکر سائے کی طرح حضور کے ساتھ، قبر کے بھی ساتھی، بدر کے بھی ساتھی، سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قطعی نص سے ثابت ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خسر ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ حضور نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، اور بایاں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہے، اور حضور ایسے مسجد نبی سے باہر نکل رہے ہیں، اور کوئی شخص داخل ہوا، فرمایا قیامت کے دن ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ۔ اللہ اکبر، یہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ جو بدبخت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پہ شک بھی کرے وہ مومن نہیں رہتا۔ یہ وقت بھی آنا تھا ہمارے اوپر کہ پاکستان کے دارالحکومت میں کھڑے ہو کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات کہے جانے، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اگر تم کچھ لوگوں کو دیکھو کہ میرے اصحاب کو گالی دیتی اور تم کہو تمہاری شر پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ حضور نے حکم دیا ہے کہ یہ اس کے جواب میں کہو۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے اصحاب کو گالی دے اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام مخلوقات کی بھی لعنت۔ تو یہ ملعون جو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر اصحاب کو بھونکتے ہیں اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، ان کی شر سے اس ملک کو پاک کرنا چاہیے۔ 1400 صحاب کے ساتھ حضور عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں، کفار مکہ کھڑے ہو گئے کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، لڑائی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا، عثمان آپ آئے ہو تو طواف بیت اللہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور کے بغیر میں طواف کروں۔ خیر صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو عروہ بن مسعود کی قیادت میں قریش مکہ نے مذاکرات کیے حضور علیہ السلام سے، تو ایک صلح نامہ طے پا گیا۔ اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے اگر کوئی شخص بھاگ کر کے مدینہ المنورہ جائے تو اہل مدینہ اس کو پناہ نہیں دے سکیں گے، وہ ہمارا بگوڑا شخص ہوگا تو اس کو پناہ نہیں دے سکیں گے۔ اور اگر کوئی شخص مدینہ المنورہ سے مکہ واپس آنا چاہے تو اہل مکہ
اس کو پناہ دینے کے مجاز ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرط پر بہت پریشان ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے بات کی اور کہا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا حق پہ ہیں۔ حضور اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کہا حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو کہا 1400 کی تعداد معقول ہے، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ صلح کی شرائط برابر کی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ان کا بھاگ کر کے آ جائے ادھر سے تو وہ ہم پناہ دے سکیں، اور اگر ہمارا جائے تو وہ پناہ دے سکیں، یا پھر وہ بھی نہ دے ہم بھی نہ دیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تعامل کے ایک بات کہی کہ عمر کیا اس شرط کو حضور قبول کر رہے ہیں؟ تو کہا وہ قبول کر رہے ہیں۔ تو برجستہ دوسرا جملہ آیا، کہا عمر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ قبول کر رہے تو بات ختم۔ یہ تھا وہ تیقن۔ اس کو اس مفہوم میں بھی لے سکتے ہیں، عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ، یہاں پہ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ یقین۔ تو کہا ہوا رسول اللہ، یہ برجستہ جملہ ہے جو یقین کی بجلیاں بھر دیتا ہے روحوں کے اندر۔ یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی بھی مسئلہ شرعی اور کسی بھی دینی امر میں آپ لاجک تلاش کر لیں، مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ مزاج بنانا کہ اس کا لاجک کیا ہے، اس کا لاجک کیا ہے۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ جو ظاہری اس پہ بات اٹھتی تھی کہ 1400 کی ہماری تعداد ہے اور وہ اتنے ہیں، تو برجستہ جو جواب دیا وہ یہ تھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت عمر وہیں خاموش ہو گئے۔ آگے چلیے، حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے۔ اس سے قبل لشکر اسامہ حضور روانہ کر چکے ہیں۔ 17-18 سال عمر تھی تو ان کی قیادت کے اندر حضور نے ایک لشکر تیار کیا۔ تو یہ لشکر ابھی جرف کے مقام پہ پہنچا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ خبر پہنچ گئی تو اب حضرت اسامہ کیسے بڑھ سکتے تھے، واپس آ گئے۔ تو تدفین کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ بنا دیے گئے تھے، انہوں نے جو حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ اسامہ بن زید اپنے ہدف پہ دوبارہ روانہ ہو۔ تو صحابہ نے کہا کہ بڑے بڑے جنگی ماہرین اس لشکر کے ساتھ ہیں، تو پیچھے سے اگر حملہ ہو گیا تو یہ نقصان کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، لہٰذا حکمت یہ ہے کہ اس لشکر کو ابھی کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے۔ تو میں نے یقین کی بات سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا شروع کی ہے، تو سنیے کیا جواب آتا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا واللہ اگر مجھے یقین ہو کہ جانور درندے جنگلوں سے آ کے میرے بدن کی بوٹیاں بھی نوچ لیں تب بھی لشکر اسامہ کو بھیجوں گا، اس لیے کہ اس کو روانہ اللہ کے رسول فرما چکے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو قبائل پر توڑ رہے تھے حضور کے وصال کی وجہ سے، جن کے کچھ حوصلے بڑے تھے، انہوں نے سوچا ان کا کتنا سسٹم مضبوط ہے کہ یہ ان حالات کے اندر بھی لشکر کو روانہ کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور جدھر لشکر گیا انہیں یہ خبر پہلے پہنچ گئی کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لیکن انہوں نے سوچا کہ ان حالات کے اندر بھی لشکر حملہ آور ہو رہا ہے ہمارے اوپر، تو اس کا مطلب ہے یہ کتنے مضبوط ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو لشکر بھی کامیاب اور بامراد مظفر ہو کر کے واپس پلٹا، اور کسی کو مدینہ المنورہ کی طرف میلی آنکھ سے نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت بھی نہ پڑی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یقین کا، اعتماد کا، بھروسے کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ان کا جو اذعان و یقین تھا اس کا نتیجہ تھا۔ تو یقین کی کائنات کا اگر کسی نے شہنشاہ دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی پوری زندگی یقین کی دولتوں سے بھری پڑی ہے، صاحب صدق بھی ہیں، صاحب یقین بھی ہیں۔ یقین کی جس عظمت پر وہ فائز المرام ہیں، تو ان کی گرد راہ بھی اگر نصیب ہو جائے تو یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ تیقن کی دولت کے بادشاہ اور یقین کی دولت کے امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 جمادی الثانی کو انتقال ہوا، تو اطراف و اکناف عالم میں ان کا تذکرہ اور ان کے ذکر کی مہک اور خوشبو پھیلائی جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہ اتنی عظمتوں کے حامل تھے کہ وہ عظیم المرتبت صحابی جن کے بارے میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا، وہ عمر جس کے بارے میں کہا ان الشیطان یفر من ذل عمر، میرے عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو وہ عمر کہتے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ اب مرتبہ بتائیے کیا ہوگا سیدنا صدیق اکبر۔ حدیث بخاری ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کرنے لگے، حضرت عمر تو رو پڑے، کہا کہ کاش میری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر لے لے اور غار والی نیکی مجھے دے۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ تاروں بری شب تھی،
جگمگاتے تارے دیکھے تو دل میں خیال آیا، تو میں نے حضور سے کہا حضور اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں؟ اور دل کے گوشے میں یہی تھا کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن آقا نے برجستہ کہا عمر کی، تو تھوڑی خاموش سی ہو گئی، اس لیے توقع کچھ اور تھی۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ عائشہ عمر کی عمر بھر کی نیکیاں اور ابو بکر کی ایک نیکی۔ آمن الناس بر مولائے ماں آن کلیم اول سینائے ماں ہستی او کشت ملت راچوں ابر ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر۔ سارے یار نبی دے سونے، نہیں کوئی نہ یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، انہ جان نثاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہ یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دسا ایک کو یار ہزاراں ورگا۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا۔ حضرت انس سے بھی روایت، حضرت علی سے بھی روایت ہے، حضرت صدیق اکبر کی وصیت تھی حضور کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت مانگنا ہے، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ جنت المقیم میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا، اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذن، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا، اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، تو تالا لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا، اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لأن الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ تو قبر انور سے یہ آواز آئی، حضور کے روضہ انور سے یہ آواز، اور ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ بعد میں فتنہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے حوالے سے، یہ جو معاذ اللہ میری زبان وہ بوجھ نہیں اٹھاتی جو لوگ کہتے ہیں، یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے تتمہ مدارج النبوہ میں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، بہت سارے معاملات میں امت میں اختلاف پیدا ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بات کا اختلاف ہے۔ تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کریم نے درود و سلام کی ترغیب دی تو کہا حضور جب آپ انتقال کر چکے ہوں گے تو کیا ہم اس وقت بھی آپ پہ درود پڑھیں؟ تو حضرت ابو درداء نے جب حضور سے پوچھا، ابن ماجہ کی روایت ہے، تو کہا حضور جب آپ وصال کر چکے ہوں گے تو درود و سلام اس وقت بھی جاری رکھیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا ہاں بعد میں بھی میرے پر درود جاری رکھنا، اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا۔ میرے حضور نے کہا نا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہوں، تمام مخلوق کا، صرف انسانوں کا نہیں، تمام مخلوق، ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوقات کا رسول ہو۔ تو حضور مٹی کے بھی رسول ہیں، تو کیا مٹی اپنے رسول کو کھا جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مٹی کے اوپر حرام ہے، یہ لفظ ہے انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، یہ سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا۔ آیا حضور علیہ السلام نے انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھی ہو اور حوض کوثر میں بھی میرے ساتھی ہو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جس نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں وہ ابو بکر ہے۔ حضور نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا، جتنا ابو بکر کے مال نے دین کو، اسلام کو، میرے کاز کو نفع دیا ہے، میرے حضور نے فرمایا اتنا کسی کے مال نے نفع
نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ فبکا ابو بکر، تو جب یہ بات حضور نے کہی تو ابو بکر رونے لگے۔ وقال ما انا ومالی الا لکا، حضور میں بھی آپ کا ہوں، مال بھی آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبتوں کا ذکر کیا، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو اختصاص فرمایا۔ ایک خاتون آئی اور اس نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا، تو آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا۔ تو اس نے کہا اگر میں پھر آؤں اور آپ نہ ملیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہوں، تو پھر تو فرمایا میں نہیں ملوں گا، ابو بکر تو ملے گا نا۔ تو علماء نے کہا یہ خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ حضور پیار کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 3 دن ان کو مصلی پہ کھڑا کیا ایام مرض میں، پھر 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی، پھر حضور کا وصال ہو گیا، اور یہ دردناک لمحے تھے حضور کے وصال کے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے کلیجے جل گئے۔ حضرت عمر نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور ایسے کھڑے ہو گئے اور ایسے لہراتے تھے تلوار، اور کہتے تھے خبردار کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا، میں گردن اتار دوں گا۔ کوئی وصال نہیں ہوا حضور کا، حضور تھوڑی دیر بعد اپنی حالت پہ آ جائیں گے، یہ سکتے کی کیفیت ہے۔ حضرت زید بن عبداللہ کے بیٹے نے جا کے کہا ابا جی حضور کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے باغ میں پانی دے رہے تھے، سب کام چھوڑ دیا، ہاتھ اٹھائے گا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، آنکھوں کے دیے اس لیے روشن تھے کہ تیرے محبوب کو دیکھو، جب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے یہ چراغ کیا کر رہے ہیں، بجھا دے ان چراغوں کو۔ تو کیا کیفیت تھی۔ حضرت فاطمہ بول رہی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں، اگر یہ دنوں پہ ٹوٹ پڑتی تو دن کالی راتیں بن جاتے۔ تو تھوڑی خبر تھی حضور کا وصال۔ اچھا جب یہ کیفیت تھی صحابہ کی اس نازک موقع پہ، چونکہ منافق اندر ہی ہوتے ہیں، تو منافقوں نے ایک کھیل کھیلا، وہ صحابہ میں پھیل گئے اور کہنے لگے واہ واہ حضور کے دم سے رونقیں تھیں، مسجدیں آباد تھیں، سجدے تھے، قرآن کی تلاوت تھی، اب کس نے نماز پڑھنی ہے میاں، اب کس نے روزہ رکھنا ہے، اب کس نے زکوٰۃ دینی ہے، اب کس نے حج کرنا ہے، ختم کہانی ختم کہانی، یہ بات کرنی شروع کر دی۔ اب یہ بڑی نازک صورتحال، تو کیا حضرت ابو بکر کا کلیجہ نہیں جل رہا تھا؟ لیکن اس موقع پہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں سے مخاطب ہو کہا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا حضور کی کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی۔ تو کہا کہ کیا حضور کے وصال کے بعد تم اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے بتاؤ جس دین کو سر بلند کرنے کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی لگا دی، تو کیا حضور کے چلے جانے کے بعد اس مشن کو چھوڑ دو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر اٹھو اور نبی کے دین کا پرچم تام لو۔ حضور کا وصال ہو گیا ہے، اب حضور کے مشن کو ہم نے اٹھانا اور اپنے کندھوں پہ وہ بوجھ لینا ہے۔ تو کیا جس کے لیے حضور نے اپنی جان تک دے دی، تو کیا ہم وہ مشن چھوڑ دیں گے؟ صحابہ کے اندر ہمت پیدا ہوئی، کہا کیوں چھوڑیں گے، ہم تو اٹھیں گے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے۔ تو یہ وہ موقع تھا جس موقع کو سنبھالا حضرت ابو بکر نے۔ منافق تو چال چل گئے تھے، صحابہ پر صدموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ساری ذریت اسلام ساری زندگی جو ہے وہ تعریفیں کرتی رہے، مدح و ستائش کرتی رہے، ابو بکر صدیق کا یہ حق نہیں ادا ہو سکتا۔ یہ احسان کیا ہے امت کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اس کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ان میں سے افضل مجد و شرف کے لحاظ سے اہل ایمان ہیں۔ کفار اخلاقی قدروں میں جتنے مرضی بلند کیوں نہ ہوں، مال و دولت، شہرت، ثروت، جاہ و منصب، اقتدار، سب کچھ ان کے پاس ہو، لیکن ایک مسکین مومن کی شان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اس کائنات میں بسنے والے انسانوں میں سب سے
افضل شخص مومن ہے۔ اہل ایمان میں سے فضل و شرف رکھنے والے علماء اور اولیاء ہیں۔ علماء و اولیاء میں سے اغیاث اور اقطاب فضل و شرف پاتے ہیں۔ اغیاث اور اقطاب کا جہاں نقطۂ عروج ہوتا ہے وہاں تابعی کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں تابعی اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتا ہے وہاں صحابی کا کمال اور عظمتیں شروع ہوتی ہیں۔ صحابہ میں سے جو مہاجر صحابہ ہیں وہ فضیلت والے ہیں۔ مہاجر و انصار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ افضل ہیں، اور ان میں سے عشرہ مبشرہ جن 10 لوگوں کے لیے حضور نے جنت کی بشارت دی وہ افضل ہیں۔ ان 10 لوگوں میں 4 اصحاب افضل اور مرتبہ و مقام سے اعلیٰ ہیں، اور ان 4 میں سے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ صحابہ کے درجے متفاوت ہیں۔ جس طرح آسمان کے اوپر نظر دوڑائیں تو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، کوئی روشن، کوئی ٹمٹماتا ہوا، کوئی بڑا واضح، اس طرح اس افق پہ بھی آپ کو ستارے نظر آئیں گے۔ صداقت کے تارے بھی ہوں گے، عدالت کے ستارے بھی ہوں گے، ولایت کے، امامت کے، طرح طرح کے ستارے نظر آئیں گے۔ درجوں کے اعتبار سے متفاوت ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کی تعظیم و توقیر ہمارے اوپر واجب ہے۔ سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری۔ بدر کے بھی ساتھی ہیں، قبر کے بھی ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، اور حد ہو گئی مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ جے شک ہووی تے چل مدینے آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ اس کو دے چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کی ذات۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں، قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی کیا پوچھتے ہو، وہ ہم میں سے ہمارے سردار بھی تھے، ہم میں سے افضل بھی تھے، اور حضور سب سے زیادہ جس شخص سے پیار کرتے تھے اس شخص کا نام بھی ابو بکر ہی تھا۔ سب سے زیادہ حضور ان سے ہی پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے عرض کی کہ وہ رقیق القلب ہیں، مصلی پہ جب آپ کو نہیں پائیں گے تو بے چین ہو جائیں گے، کسی اور کے لیے حکم نامہ جاری کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہو اور امامت کوئی اور کروائے۔ ابو بکر کا حق ہے کہ وہ امامت کروائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنیے، کہتے حضور نے ایک مرتبہ فنڈ کے لیے ارشاد فرمایا کہ لاؤ راہ خدا میں پیش کرو، تو میرے پاس اتنی خوشحالی تھی کہ اتنی کبھی خوشحالی ہوئی نہیں تھی، تو میں نے کہا اگر ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں۔ میں گیا اور آدھا مال لے آیا۔ حضور نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اتنا ہی چھوڑا ہے، آدھا لے آئے ہوں، آدھا چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں پھر ابو بکر سارا مال ہی سمیٹ کے لے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا ابو بکر تم گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب کہت لہم اللہ و رسولہ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی تو آپ ہی ہیں نا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے۔ تو کہا میں اللہ اس کے رسول کی رضا کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان ہی انوکھی دی ہے